صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیته وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 سے فیض حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، او قریشیو بے شک ہم نے ہلاک کر دی تمہارے آس پاس کی بستیاں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں. لیکن سیدھے راہ پہ آنا اللہ کے کرم کے سوا کیسے ہو سکتا؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا. معاذ اللہ. بل ضلوا عنہم فذلک افکہم وما كانوا یفترون، بلکہ وہ ان سے گم گئے اور یہ ان کا بہتان و افطرا ہے. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے. یہ سننے والی بات ہے. آج میں جنات کا ذکر کروں گا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر فرمایا. اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، یستمعون القرآن، کان لگا کر قرآن سنتے تھے. فلما حضروہ، پھر جب وہاں حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، آپس میں بولے خاموش رہو. فلما قضی، پھر جب پڑھنا ہو چکا، ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے. جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 جن تھے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف پیام رساں بنایا، قاصد بنا کے بھیجا. بعض روایات میں آیا کہ 9 تھے. علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں. اب ان جنوں کا حال ارشاد ہوتا ہے کہ آپ بطن نخلہ میں مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ کو آتے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے. کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تھیں جن میں جنات بھی حاضر ہوتے تھے اور ملائکہ بھی حاضر ہوتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کتنے عظیم تھے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں نصیب تھیں اور دن رات وہ معجزات کا ظہور ہوتا دیکھتے تھے، آیات بینات کا نزول دیکھتے تھے. نہیں ایسے نہیں، سیدھا ہو کے بیٹھو، یہ قرآن پاک کی محفل. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ کو آتے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے. اس وقت جو ہے وہ جن آپ کا جو ہے قرآن پاک پڑھنا سن رہے تھے. اچھی طرح یہ حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہ دیکھیں. جی، تو کان لگا کر قرآن پاک سن رہے تھے. پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو. آپس میں کیا بولے؟ تاکہ اچھی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن لیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کیا کریں؟
اور یار چیخ پکار نہیں کرنی، ڈرانا نہیں کسی نو، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ خاموشی نال بڑے ادب نال جو ہے نا قرآن پاک سنو، تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لا کر حضور پاک کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے گئے اور انہیں ایمان نہ لانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرایا۔ ہاں اے جنوں ڈر جاؤ، حضور پاک آ گئے جے تسی ایمان نہ لائے تو حضور پاک بڑا مارن گے۔ ہاں جے اتنے نہ مار پئی نا تو اگلے جہان جا کے تہاڈی بڑی پٹائی ہوئے گی، سارے سامنے پھر چنگے رہو گے، تو سارا ڈرایا کہ ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھا راہ دکھاتی، حق کے نظارے کرواتی ہے اور سیدھا راہ بھی دکھاتی ہے۔ نہیں سارے گو نا یار، قرآن پاک جن کیا کہہ رہے ہیں سن کے کہ قرآن پاک جو ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے، حق کی راہ دکھانے والا بھی ہے، حق کے نظارے بھی کروانے والا ہے۔ اللہ حق کے نظارے کروانے والا ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والے نہیں۔ اور اللہ کتنے دوڑ کے جاؤ گے جنوں، کوئی اللہ تعالیٰ کے قابو سے نہ جن نہ انس، کوئی شے کائنات کی اس کے قابو سے نکل کے بھاگ نہیں جا سکتی، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر، کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں تھکا نہیں، اتنا بڑا چھت ڈالا، تہ بتہ 7 آسمان بنائے، لیکن اور زمین بھی کتنی بڑی بنائی، اور جو کچھ اس میں ہے سارا کچھ اللہ نے بنایا اور وہ تھکا۔ ہاں بقادر، قادر ہے، علی ان یحیی الموتیٰ، کہ مردے زندہ کرے، یقیناً جو آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے اور ساری چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور ہمارا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، اس لیے بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے،
ان سے فرمایا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں تو آنو کہیں دے نہیں سا کہ تسی جہنم میں چلے جاؤ گے؟ سیدھے ہو جاؤ، حضور پاک تے ایمان لے آؤ، قرآن پاک تے ایمان لے آؤ، رسولاں تے ایمان لے آؤ، اور بتاں دی پوجا چھڑ دیو اور ایک اللہ دی بندگی کرو۔ قالو، سنو، کیا یہ حق نہیں؟ قالو بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے کہ ہم عذاب جہنم میں جا رہے ہیں۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ فاصبر، میرے محبوب تم صبر کرو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نہار، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر، بلاغ یہ پہنچانا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کون ہلاک کی جائیں گے مگر بے حکم لوگ۔ سن لو وہاں جا کے اتنا بڑا دن ہوگا تو یہاں دنیا کا دن ایسے لگے، ساری زندگی دنیا کی ایسے لگے گی جیسے چھوٹی سا حصہ زندگی گزار کے آئے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا حصہ جو زندگی کا گزار گئے ہیں، یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی رضا کے لیے گزارنا ہے۔ اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی تابع داری میں، چھوٹی سی زندگی ہے یہ تابع داری میں گزر جائے، اور آگے بڑی زندگی آنے والی ہے، بڑی موجیں آنے والی ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا تو بڑی موجیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔